بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا سیشن ہے اور عقیدہ، شرک، بدعت، توحید، سنت، شریعت کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق اور سیاست، حکومت۔ آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ حضرات غور سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت شرک کی بخشش آخرت میں نہیں فرماتے۔ آخرت کا لفظ لگا لو، دنیا میں شرک اور کفر کی بھی معافی ہے، آخرت میں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ساتھ آپ لے گئے تو اللہ معاف فرما دے گا، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان اللہ رب العزت سے 2 چیزیں مانگتے ہیں دعاؤں میں۔ پہلی بات، یا اللہ پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ان کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب فرما۔ ہر مسلمان یہ 2 چیزیں ہر دعا میں مانگتا ہے، شفاعت الرسول اور حوض کوثر کا کٹورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا۔ اور سب مسلمان شفاعت کے منتظر ہیں، اور یہ بہت بڑی امید اور آس ہے مسلمانوں کے لیے شفاعت کبریٰ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، نبی نے دعا کر لی، فارغ ہو گئے، بات ختم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے وہ دعا نہیں کی ہے، نہ کروں گا۔ آخرت میں جب دربار لگے گا تو میں اس وقت وہ دعا کروں گا، میں نے وہ دل میں چھپائی ہوئی ہے وہ دعا۔ مقام محمود لایا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ رکھیں گے کہ مجھے اڑا کے نہ لے جائے مقام محمود۔ لہذا کافر جہنم میں، نیک اللہ کے ولی بزرگ وہ جنت میں، لیکن ہمارے جیسے گناہگار بدعمل جن کی 51% گناہ ہوں یا زیادہ، ان کی تشکیل جہنم کی طرف ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ لیکن اس وقت جو ہم پریشان ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میری ایک دعا باقی ہے یا اللہ، اور وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ، یہ جو میری امت کھڑی ہے گناہگار، شفاعتی لأہل الکبائر، ان سب کو جنت کی طرف لے جا، ان کی تشکیل جہنم کی طرف ہو چکی ہے، میری دعا قبول فرما۔ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، شفاعت، سفارش قبول کی جائے گی، اور تمام مسلمان کبیرہ گناہوں کے مرتکب وہ سب کے سب جنت چلے جائیں گے، ماشاءاللہ۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور یہ بڑی آس اور امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہاں ایک جملہ ہے، من لا یشرک باللہ شیئا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تب نبی علیہ السلام کی شفاعت اس کو ملے گی۔
اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ شرک اور توحید کی بہت ساری اقسام علمی، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، میں عوام کے لیے آسان الفاظ میں شرک کی تفصیل رکھتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ شرک کیا چیز ہے، تو اس سے آپ نے بچنا ہے، تب نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ نمبر 1، بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، سب کو پتہ ہے۔ زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، قبر کو سجدہ کرنا شرک، اس پر سب کا اجماع ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ علامہ ابو الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں اس کی ایجاد تھی، ہماری شریعت میں اس کی ایجاد نہیں، یہ کفر ہے۔ مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے سجدہ تعظیمی۔ تو جو مشرک ہوگا اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک کیا ہے بتا دیا۔ 5ویں بات، قبر کا طواف، یہ بھی شرک ہے، یہ خالص عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، کہ غیب سے دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، غیب سے دور سے غیر اللہ کو آواز دینا، اے فلانے نیک آدمی، اے فلانے، زندہ ہے دور ہے، یا مردہ ہے لیکن دور ہے، یا قبرستان میں ہے، میرا فلانا کام کر دے، اے مردے فلانے، یا ابا بکر کشتی پار لگا دے، یا عمر بیٹا دے دے، یا عثمان تو مشکل کشا ہے، یا عبداللہ بن مسعود خزانہ دے دے۔ اب اس نظریے سے آواز دینا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، عبداللہ بن مسعود کو کہ وہ کشتی پار لگاتے ہیں، یہ آواز سنتے ہیں، اس پر قادر ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، مدد پر قادر ہیں، ان کو قدرت ہے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، اور یہ مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے۔ جب یہ بزرگ نہیں تھے، جب یہ بزرگ نہیں تھے تو کشتی کون پار لگاتا تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ سب کہتے ہیں اللہ۔ تو جب یہ بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی، بس اب اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بس شرک کو آپ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو محنت فرمائی مکہ میں، آپ حیران ہوں گے، نماز کا حکم آخر میں آیا مکہ میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان، چھوٹی عید، بڑی عید، جمعے کی جماعت، اور شراب کی حرمت، پردے کا حکم، شرط کی حرمت، جہاد، سب احکام مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے ہیں، اس میں سارے احکام آئے۔ مکہ مکرمہ کا ٹائم زیادہ ہے 13 سال، وہاں ایک ہی حکم چل رہا ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، عقیدے سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو، عمل سے بدعت رسم و رواج نکال دو، اس میں سنت ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو مکہ مکرمہ میں 13 سال عقیدے کی محنت ہوئی ہے، مدینہ منورہ کا عرصہ کم ہے 10 سال، لیکن وہاں پر سارے احکام اترے ہیں نماز کے علاوہ۔ تو عقیدے کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ خشت اول چون حد میں مارکج، خشت اول چون حد میں مارکج، تا سریا میر و دیوار کج۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اگر بنیاد میں اینٹ ٹیڑھی ہے، اگر سریا ستارے تک دیوار چلی گئی ٹیڑھی ہوگی۔ عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ دماغ کی تاریں، دل کی تاریں، ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس پر کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اگر بولتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ ہم بھی بول رہے ہیں لیکن مثالیں بدل بدل کے ہم دے رہے ہیں تاکہ کوئی ساتھی ناراض بھی نہ ہو جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، سیخ بھی نہ جلے، کباب بھی نہ جلے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں،
ان میں رسول 313 ہیں، نہ کہ 104، 313۔ مصنف ابو بکر بن شیبہ نبراس روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء پر مصیبتیں بھی آئی ہیں، تکلیفیں بھی، بیماری بھی۔ کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن کی میں انبیاء کی دعاؤں کی سٹڈی کریں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا وابعث فیہم، ربنا ربنا رب رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب اشرح لی صدری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ آقائے نامدار، عزتدار، علمدار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، منقے قدموں کی خاک، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ قرآن کے اندر 25 کے قریب انبیاء رسولوں کا تذکرہ ہے۔ کس کو پکارا جب مصیبت اور تکلیف آئی؟ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی طائف میں، کیا فرمایا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری قوت کم ہے اور میرا جو ہیلہ ہے وہ بھی کم ہے۔ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، میرے پیچھے بچے لگا لیے، مجھے مارا پتھروں سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں، گاڑیوں پر لگتے ہیں، فلانے بابا جی کی قبر پر جاؤ تو آپ کو اولاد مل جائے گی۔ تو فلانے بابا جی کی اپنی اولاد جو نہیں تھی، زکریا علیہ السلام 120 سال ان کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ، قرآن میں ہے۔ ومراتی عاقر، عورت بانجھ ہے، بیوی۔ اللہ اکبر۔ اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد دے دی 120 سال بعد، بیوی کی عمر 100 سال۔ تو عقیدے کو درست کرنا ہی ضروری ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے، سارا کام خراب۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں، تو شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کے بارے میں تقریر نہ کرنے کی وجہ سے مزارات میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ مزارات میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بزرگ کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں۔ چادر لے جاتے ہیں، ان کو سردی گرمی نہیں لگتی۔ موم بتی لے جاتے ہیں، رات کو ڈرتے نہیں۔ اگر بتی اور پھول لے جاتے ہیں، وہ سونگتے نہیں۔ نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں۔ چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں۔ اور وہاں پر تیل لے جاتے ہیں، بزرگ مالش کرتے نہیں، پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں۔ یہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ لیکن دھڑا دھڑ لوگ کہتے ہیں تعلیم زیادہ ہو گئی، جدت آ گئی، ماڈرن زمانہ ہے۔ عجیب ماڈرن زمانہ ہے، ابھی تک ہمارے عقائد ہی صحیح نہیں ہوئے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم غیب سے ہٹ کر مشاہدہ پر جا چکے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جن میں 10 صفات۔ سب سے اونچی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھے، ایمان رکھے، وہ ہے اونچے مومن۔ ہم مشاہدہ پر لگے ہوئے ہیں۔ قبر کے اندر پتھر ہیں، وہ اپنے بدن پر ملتے ہیں، پھوڑا پنسی ختم ہو جائے گی، داغ ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کی جو قبریں ہیں وہ کہاں ہیں؟ 1,00,000 انبیاء اور رسولوں کی قبریں نہیں ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، کہاں ہیں؟
ہمارے جو نانا کے نانا ہے اور دادا کے دادا ہے ان کی قبر کہاں ہے؟ تو ہم پکی کیوں کرتے ہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکی کرنے سے. قبر پکی نہ کریں. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، قبر پر تعمیر بھی منع ہے. وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهَا وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، قبر پر بیٹھو یہ بھی منع ہے. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، قبر پر لکھائی کرو یہ بھی منع ہے. قبروں پر ہم لکھائی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک کتے اور بکرے دن کو وہاں جو بکرے چرتے اس پر پیشاب کرتے ہیں چارکول پر. یہ پیسے کسی غریب کو دے دو. سعودیہ میں آپ جائیں 13,000 15,000 قبریں ہیں، ایک بالش کچی، وہاں آخرت اور قبر یاد آ جاتی. ہم غیب سے ہٹ کر مشاہدہ پر لگ گئے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. قبرستان جانا ہے، وہاں سلام پیش کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، دعا کرنی ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، وہاں اللہ سے مانگنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے. لیکن وہاں پر شرک اور بدعت نہیں کرنا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں، بدعات نہیں کرنے ہیں، بے پردگی نہیں کرنی ہے. تو عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد آتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، مجدد الفسانی یا دیگر بزرگ نام نہیں لیتے ہیں، اختلاف ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ مجدد آتا کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کے آئے تھے، ایک عجیب نکتہ جس پر کسی عالم نے آج تک بات نہیں کی ہوگی. یہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرک تھے، یہ تو اللہ کو مانتے تھے، طواف کرتے تھے، زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دعوے دار تھے، ان میں کیا غلطی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ انجیل تورات کا تتمہ ہے، ذیل ہے، دامن ہے. اکٹھی دونوں کتابیں چھپتی ہیں، اگرچہ دونوں میں ہزاروں اختلافات ہیں، لیکن انجیل کیوں آئی کتاب؟ اور قرآن، اللہ اکبر، تمام شریعتوں میں جو شرک تھا اس کو صاف کر کے توحید کا اعلان لے کے آ گئی یہ کتاب قرآن. تو مجدد جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دین کی تجدید کرتا ہے. اس کے شرکیات اور بدعت پر بھی اب بیان ہوگا. اس کو ختم کر کے دین کو نکھارتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ اصل دین ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے اور یہ سنت ہے. یہ فرقواریت کیوں ہے؟ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ کون حق پر ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم توحید سے ہٹیں گے فرقہ بنے گا، سنت سے ہٹیں گے جماعت مقطع فکر بنے گی، غلط. مثال دیتا ہوں، فرقہ کس طرح بنتا ہے، جماعت کس طرح بنتی ہے، دین کس طرح تباہ ہوتا ہے. بتاؤ عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں. 1300-1400 سال کسی نے عید کے لیے اذان دی ہے؟ نہیں. اگر کوئی آدمی عید کے لیے اذان دے دے، اقامت کہے، اور کچھ لوگ ان کو منع کریں، کچھ لوگ کہیں چھوڑو، یہ تو کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ کی آواز لگا رہا ہے، منع بھی نہیں ہے، گالیاں تو نہیں ہے، اچھا کام ہے، تو وہ ایک مسجد بن گئی ہے جس میں لوگ عید کی اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، تو نیا فرقہ بن گیا. نیا فرقہ، نیا فرقہ، نیا فرقہ. نئی جماعت کیسے بنتی ہے؟ دین میں شوشہ نکالو، اضافہ نکالو، نئی جماعت بن گئی. عید کے لیے اذان نہیں ہے، اس نے دے دی، کسی نے نہیں دی. ویسے ایک مثال سمجھا رہا ہوں، اگر صحیح مثالیں دوں گا تو اختلاف شروع ہو جائے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے. تو ناراض تو آپ کو کرنا نہیں ہے اور بات بھی آپ کو سمجھانی ہے. ادھر مغرب کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں 3، ایک مسجد والوں نے 4 شروع کر دی. مثلا مثال دے رہا ہوں کہ بھئی 1 رکعت بڑھ جائے گی تو اس میں 2 سجدے بڑھ جائیں گے، رکوع بڑھ جائے گا، سبق زیادہ ہو جائے گا، بڑا ثواب ملے گا. بس یہ ایک جماعت بن گئی. کیسے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب کی 4 پڑھتے ہیں، ویسے پوری دنیا 3 پڑھتی ہے. فرقہ بنتا کس طرح؟ جب شرک آتا ہے نیا فرقہ، جب بدعت آتی ہے نیا مقطع فکر. توحید و سنت پر رہو، کوئی اختلاف نہیں ہے. شرک و بدعت
آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ مجدد کا کام شرک اور بدعت کو ختم کرنا ہے۔ پاک نبی آئے، تشریف لائے تو ان میں شرک ہی شرک۔ یہ جو ہندو ہے یہ کس کی قوم ہے پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو نہیں پہچانے گی، امت مسلمہ بتائے گی کہ تم نوح علیہ السلام کی قوم ہو۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو بھائی 75 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے۔ طوفان نوح سے ان کی کتاب شروع ہوتی ہے، لیکن آتے 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 شرک کتنا پھیل گیا ان میں۔ شرک دین ابراہیمی پر چلتے چلتے بت پرستی اور شرک، اور اسی طرح یہودیوں میں عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنانا شرک، تو عیسیٰ علیہ السلام آئے شرک کو ختم کرنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دین ابراہیم میں شرک ختم کرنے کے لیے۔ آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ شرک کو سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ توحید کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ قرآن کو مانیں گے، محمد الرسول اللہ حدیث کو مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ توحید پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ پاک نبی کی سنت پر چلیں گے۔ لا الہ الا اللہ شرک سے بچیں گے، محمد الرسول اللہ بدعت سے بچیں گے۔ لا الہ الا اللہ جہاد کا جلال ہوگا، محمد الرسول اللہ تبلیغ کا جمال ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ مکہ بھی جائیں گے، محمد الرسول اللہ مدینہ بھی جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ اس کو سمجھو، شرک کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور توحید کو سمجھنا ہے اور توحید پر چلنا ہے۔ من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو مذکر اور مؤنث مرد عورت دین پر وہ چلیں گے، شرط یہ وہ مومن اے وہو موحد، وہ موحد ہو، فنحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو بہترین اور خوبصورت اچھی زندگی قبر اور آخرت کے علاوہ دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، جس طرح صحابہ۔ آپ صحابہ کو دیکھ لیں، کیا کریں؟ صحابہ کو آپ دیکھ لیں، کون سا نیک عمل ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے، کون سا گناہ ہے جس سے وہ بچے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا وہ شرک سے بچے، توحید پر چلے۔ اللہ نے ان کو کتنی ترقی عطا فرمائی، اسلامی حکومت، اس پر آخر میں بات ہوگی۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک کی معافی آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شرک کی معافی کیوں نہیں؟ جواب، ہماری بیٹی بیوی کوئی بھی غلطی کرے معاف کرتے ہیں، بڑی غلطی کرے تو سزا دیتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ شرک کرے تو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ غیرتی ذات ہے، تو اللہ بھی شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اس پر محنت فرمائی ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں، توحید پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے شریعت کا خلاصہ 5 باتیں ہیں، اس پر بات کرنی تھی۔ اس میں پہلی بات عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاشرت، معیشت ہے، اخلاق ہے، سیاست و حکومت ہے۔ 5 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات عقیدہ ہے، عقیدے پر بات کی تو اس میں شرک کی بات آ گئی اور توحید کی۔ اللہ